سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرما رہے ہیں، اور کَصَیِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ کہ جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور اس میں کڑک بھی ہے، وبرق اور بجلی بھی ہے، یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے خوف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو منافق کی مثال بیان کی جا رہی ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے آسمان سے برستا ہوا پانی ہوتا ہے، تو اس سے مراد قرآن پاک کی آیات کا نزول ہے۔ ہم جب قرآن پاک کو آگے پڑھتے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور قرآن پاک کے درمیان میں بہت مشابہت بیان کی ہے۔ پانی بھی آسمان سے آتا ہے، قرآن بھی آسمان سے آتا ہے، تو لہٰذا ان کے اندر بہت زیادہ مشابہت ہے۔ لہٰذا جب قرآن آتا ہے تو اس میں بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو کہ بہت سخت احکام تھے، کم سے کم منافقین کے لیے وہ بہت سخت بن کے آئے تھے۔ مثلا ہجرت کا حکم آ جاتا ہے، جہاد کا حکم آ جاتا ہے، زکوٰۃ کا حکم آ جاتا ہے، لہذا یہ سارے معاملے جو ہیں وہ منافق کو بہت مشکل لگتے ہیں۔ جب وہ ان آیات کے اندر ایسے احکام دیکھتے ہیں تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مثال یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہے اور اس میں کڑک بھی ہے اور اس میں بجلی بھی ہے، یعنی کہ اس میں کچھ احکام بڑے سخت ہیں، جو ان کو سخت لگتے ہیں وہ ہیں۔ اور پھر کہا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں سننی ہی نہیں ہیں، ہم نے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں ہے۔ اب عربی زبان میں جو ہے وہ انگلی کے پور کے لیے انامل کا لفظ آتا ہے، اور اصابع جو ہے یہ پوری انگلی کو کہا جاتا ہے۔ تو انسان اپنے کان میں پوری انگلی تو نہیں ڈال سکتا، وہ تو ہم اپنے پور داخل کرتے ہیں اپنے کانوں کے سراغ میں، لیکن آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنی پوری انگلیاں جو ہیں وہ ٹھوسنا چاہتے ہیں اپنے کانوں میں۔ حالانکہ یہ ممکن تو نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ قرآن نہیں سننا چاہتے۔ قرآن سے اتنی بیزاری ہے کہ یہ کوئی حکم نہ ہمیں آ جائے اور اس کے اوپر ہمیں عمل نہ کرنا پڑ جائے، تو اس کی وجہ سے کہا گیا کہ اتنی شدت سے وہ قرآن سے بھاگتے ہیں کہ گویا کہ اپنی پوری انگلیاں کانوں کے اندر ٹھونس دیں کہ کوئی آواز ان کے کانوں میں نہ جا سکے۔ اب نوٹ کریں، کیا یہ ہمارا رد عمل نہیں ہے آج کے دور میں؟ ہم تو سمجھیں گے یہ صرف اس دور کے منافق کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی قرآن کو نہیں سننا چاہتے ہیں۔ ہماری اکثر عوام یہ کہتی ہے کہ ہم قرآن سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ پھر ہمارا رویہ کیا ہے کہ جو بات ہمیں اپنے دین کی آسان لگتی ہے ہم اس پہ عمل کر لیں گے، جو بات ہمیں اپنے دین کی مشکل لگتی ہے ہم کہیں گے اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا منافق کی بھی یہی علامت ہے کہ جو احکام اس کے مزاج کے خلاف تھے وہ کہتا میں سنتا ہی کوئی نہیں ہوں، اس پہ مجھے عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ حذر الموت، انہیں لگتا تھا کہ گویا کہ یہ موت کا پیغام آ گیا ہے۔ جب جہاد کا حکم آتا ہے تو انہیں تو یہ لگا کہ جیسے ہمارے لیے موت کا پیغام آ گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محیط بالکافرین، میں کافروں کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہوں۔ یہاں پہ تو منافق کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ کافر کہاں سے آگے؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ منافق کا اینڈ جو ہے وہ کفر کے اوپر ہی ہوتا ہے، کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلا درجہ ہے نفاق کا، کہ ایک انسان جو ہے وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے، کم ہمت بھی ہو سکتا ہے، تو گویا کہ یہ پہلی سٹیج ہے۔ لیکن اگر انسان اس سے آگے چلا جائے، مثلاً اپنی اس کیفیت کے اوپر اگر ہم جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں اپنے اندر کو چھپانے کے لیے، اپنی کیفیت کو چھپانے کے لیے، تو یہ نفاق کی جو ہے اس سے اگلی سٹیج آ جاتی ہے۔ پھر اس سے مزید آگے یہ کہ اگر ہم اپنے اندر کے نفاق کو چھپانے کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق کی تیسری سٹیج آ گئی ہے۔ اور چوتھی سٹیج کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر بغض آ جاتا ہے ایمان والوں کے لیے، دین کے لیے، تو یہ نفاق کی فائنل سٹیج ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے جب انسان بڑھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کمزور ایمانی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑی خوف والی بات ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ کمزور ایمان والے ہیں، اور پھر جھوٹ ہماری عادت بن چکی ہے، اور پھر اس کے بعد جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی ہماری عادت بن چکی ہے، اور اس سے آگے بغض کا ہونا یہ بھی ہماری عادت بن چکی ہے۔ تو فائنل سٹیج پھر کون سی رہ جائے گی؟ کفر کی رہ جائے گی۔ جو ہم قرآن آگے پڑھتے جائیں گے تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ کہیں کمزور ایمان والا جو ہے وہ کہیں منافقت سے جو ہے وہ کفر کی موت کے اوپر نہ آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ محیط لفظ جو ہے اس کے پیچھے کنسیپٹ جو ہے وہ احاط لفظ سے جو ہے وہ دیوار کا ہے۔ جیسے ہم باغ کے ارد گرد جو ہے وہ دیوار کھینچ دیتے ہیں تو وہ چاروں طرف سے باغ کور ہو جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ کہ ہم دیوار کی ایک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دیوار جو ہوتی ہے اس نے پورے باغ کو چاروں طرف سے کور کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاروں ڈائریکشن سے اپنے بندے کو گھیر لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسان کا ماضی بھی جانتے ہیں، حال بھی جانتے ہیں، مستقبل جانتے ہیں، وہ اس کے اندر کو بھی جانتے ہیں، اس کے باہر کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے جو گھیراؤ ہے اس کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے کافروں کو جو ہے وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آیت نمبر 20 میں تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق، قریب ہے کہ یہ جو بجلی ہے، یخطف ابصارہم، یہ ان کی بصارت کو جو ہے وہ اچک کے نہ لے جائے۔ کلما، جب کبھی اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان کے لیے ماحول، مشوا فیہ تو اس میں چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو اللہ تعالیٰ لے جاتے ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں منافق کے ایسے نفاق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے تو اس میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب مسلمانوں کے اوپر آسانی کا وقت آتا ہے، فتوحات آتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے، یا جنگوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا ہے، نارمل حالات چلتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، لیکن جب کبھی دشمن کے حملے کا وقت آتا ہے، لڑائی کا وقت آتا ہے، موت سامنے نظر آتی ہے، تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ گویا کہ منافق کی یہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اچھے حالات میں ساتھ ہوتا ہے اور مشکل حالات میں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ نفاق کی اسی کیفیت میں رہا تو یہ عین ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کی سماعت کو بھی لے جائیں اور اس کی بصارت کو بھی لے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ انسان کی ہدایت کے سب سے بڑے جو ذریعے ہیں وہ کیا ہے، انسان کی سماعت اور انسان کی بصارت۔ تو جب یہ دو چیزیں انسان کے پاس نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اور ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ایسے چلے جانا کہ پھر وہ دوبارہ کبھی نہ آ سکے۔ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے اندر کی اس کمزور ایمانی کو، اپنی بزدلی کو مضبوط ایمان میں نہ بدلا تو پھر یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی سماعت اور ان کی بصارت چلی جائے، یعنی کہ ان کی ہدایت کے سارے وسیلے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اب ان آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے ہمیں صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ صرف مدینہ کے منافق تھے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر نفاق کس سٹیج کے اوپر موجود ہے۔ کیا ہم اچھے حالات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور برے حالات میں جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں؟ یا ہمارا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے اچھے حالات میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور جب برا وقت آتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں؟ یا پھر جب ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے تو پھر سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اور جب ہمارا موڈ اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر سب کچھ غلط ہو جاتا ہے؟ تو گویا کہ ان آیات کو، وہ تو ان منافقین کے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، یہ آیات مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس کو آج پڑھ رہی ہوں، اور قرآن جو ہے وہ قیامت تک کی کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے انسان کو ڈیل کرتی ہے، تو یہ آیات مجھے کیسے ڈیل کر رہی ہیں؟ تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے، اپنے اندر کے نفاق کو پہچاننا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اندر کے نفاق کو پہلے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔